بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی ایسا ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کس لیے نازل کیا گیا؟ ہدن للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں؟ کس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ قرآن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوتا ہے تو رمضان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جس شخص پر نازل ہوتے ہیں وہ شخص ہیں امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے اس فرشتے کی شخصیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس دن میں نازل ہوا اس دن کا جو احترام ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن جس کے ساتھ جڑتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن جس وقت قرآن پڑھا جائے، جس زبان سے قرآن پڑھا جائے، وہ وقت بھی سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کا تعارف کس سے کروا رہے ہیں جی؟ قرآن سے۔ اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم قرآن کو ہدایت سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے پورا کبھی یقین ہے کہ ہمیں ہدایت ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان ہے کیا؟ دیکھیں رمضان ایک موسم ہے، عربی میں موسم کہتے ہیں سیزن کو، جسے ہم انگلش میں سیزن بولتے ہیں۔ میں آپ کو مولویوں والی مثالیں ہو سکتا ہے نہیں دوں گا، میں آپ کو وہ مثالیں دوں گا جو ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ہمیں سمجھ کیسی مثالیں آتی ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں ہم بہت عرصے سے انڈسٹریل لائف میں گھوم پھر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ پچھلی کمپنی میں جب میں تھا تو وہاں رمضان کے مہینے میں کوئی اوور ٹائم کمپنی نہیں دیتی تھی، تو لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل مہینہ ہوتا تھا چھٹیاں لینے کا۔ تو لوگ اس میں کیا کرتے تھے؟ اینول لیو لے کے رمضان المبارک اچھی طرح گزارنا پسند کرتے تھے۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں آپ کو ڈبل تنخواہ مل جاتی ہے۔ میں نے عموماً دیکھا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ رمضان میں لوگ اینول لیو نہیں لیتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کی اکانومی سٹرونگ ہو رہی ہے، ان کو پیسے اچھے مل رہے ہیں، کمپنی ڈبل تنخواہ دے رہی ہے، تو بھائی چھٹیاں کیوں لیں؟ رمضان بھی گزر رہا ہے، رمضان کا فائدہ بھی مل جائے گا، آلموسٹ ڈبل تنخواہ آ جاتی ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے جوڑیں، موسم ہے، سیزن ہے، ہمارے پاس سیزن آتا ہے رمضان کا، ہم کہتے ہیں چھٹی نہیں لینی کیونکہ کمائی زیادہ ہوگی۔ شٹ ڈاؤن آتے ہیں، جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اس کے اندر چھٹیاں کینسل کر دیتے ہیں، چلیں کچھ معاشی جو ہے نا ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کی طرف سے یہی کچھ ہے۔ اس کے اندر پورے دن کے 24 گھنٹے آپ کے اعمال کے جو ثواب ہے وہ بھی زیادہ ہے، تمام اعمال کا ثواب زیادہ ہے۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو جو مثالیں دی ہیں آپ اسے کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے، ہم اپنی زندگی میں تمام موسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے موسم رکھے ہیں اس میں بارشوں کا الگ سیزن ہے، پھل اترنے کا الگ سیزن ہے۔ تو مسلمان کی زندگی میں رمضان ایک سیزن ہے۔ اب یہ رمضان کیسا سیزن ہے؟ اللہ کیوں اس کو ہم سے بیان فرما رہے؟ را میم ضاد اس میں مادہ ہے۔ علماء جو زبان والے ہیں ان کا اختلاف ضرور ہے اس میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو را میم زا ہے، ضاد ہے، یہ نکلتا ہے گرمی کی شدت سے، جس کے اندر کسی چیز کو میں زیادہ گرمی پیدا ہو جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں جو اس طرف کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مقصد رمضان کے نام کا تسمیہ کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اس میں گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جلتے ہیں، انسانوں کے جو گناہ ہیں ان کو جلایا جاتا ہے اور ان کو اس سے پاک کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو لے کر چلوں گا رمضان، روزہ، تقویٰ، اور اس کے اینڈ پہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ۔ رمضان آپ کے میں نے تھوڑا سا کلیئر کر دیا، ایک سیزن ہے، ہم مسلمانوں کو اس سیزن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سیزن کا کیا فائدہ ہے؟ کون لوگ ہیں جو بینیفیشل ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے نفوس پائے جاتے ہیں۔ ایک نفوس وہ ہیں جن کے تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ ایک نفوس وہ ہیں جن کے تعلق کمزور ہو جاتے ہیں پچھلے 11 مہینے میں، اور کچھ نفوس ایسے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، سرے سے ان کا اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے۔ یہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو ان تینوں کے لیے فائدہ رکھتا ہے۔ جن کا تعلق تو آلریڈی ہے
وہ تعلق ان کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ جن کا تعلق پچھلے 11 مہینے میں کمزور ہو گیا وہ کیا کرتے ہیں، اس مہینے کے فائدے سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اور جن کا بالکل ہی کٹ چکا ہوتا ہے ان کو بھی توفیق ملتی ہے اگر وہ رمضان کے فائدہ اٹھائیں، وہ مسجد میں آنا۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ رمضان کے بعد نمازیں شروع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کی زندگی میں رمضان کے بعد تبدیلی آتی ہے، یہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے یہ مشاہدہ کیا بھی ہو۔ اب رمضان ایک سیزن ہے، اس سیزن میں ہوگا کیا، اس سیزن میں مطلب ہے کہ اللہ نے رکھا کیا ہمارے لیے جو ہمارے نفوس کو پاک کرے گا۔ میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک تھوڑا سا توجہ دلانے کے لیے ایک بات بتانا چاہوں گا۔ کمپنی کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہو، اس میں تمام امپلائیز بیٹھے ہوں اور سی ای او جو ہے بات کر رہا ہو، تو سی ای او جب ڈیفرنٹ عہدوں کے نام لینا شروع کرے، مثلا ہمیں بہت سارے آپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہے آپریٹرز کا لفظ نکالے گا تو ہمارے کان کیا ہوں گے، کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے کوئی بات آنے والی ہے، اچھی ہے بری ہے بھلی ہے کیا ہے وہ بعد میں پتہ چلے گی، لیکن ہم اٹینٹیو ہو جائیں گے، ہم سے کچھ کہا جائے گا، کوئی ہم سے بات کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایک لفظ فرماتے ہیں نا تو ہمارے کان وہاں کھڑے ہو جانے چاہیے۔ مجھے نہیں پتا ہمارے کان وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ نے غور کرنا ہے اب آئندہ سے قرآن میں کہ جب یہ الفاظ آئیں تو آپ نے غور کرنا ہے کہ آگے کچھ ہوگا۔ جب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہ ایک ندا ہے، یہ پکار ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آئے تو سمجھ لیں کہ ہم سے کچھ ہونے والے بات، یا ہمیں کسی چیز سے منع کیا جائے گا، یا کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے گا، یا کوئی مشورہ دیا جائے گا، یا کوئی واعظ کیا جائے گا، کوئی نصیحت کی جائے گی، تو یا ایھا الذین آمنو کا خطاب بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے کیا فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پر کیا کیے، روزے فرض کر دیے گئے۔ جو ہی یا ایھا الذین آمنو اگلی بات ہمیں بتا دیا گیا، ہم بھی تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ انسان کے دل میں بات آ سکتی ہے کہ یہ روزے صرف ہم پہ ہی فرض کیے گئے ہیں، یعنی یہ جو ہمیں مشقت اٹھانی ہے کیا ہمارے لیے ہی ہے؟ نہیں، اللہ اس کا خود جواب دیتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، نہیں یہ تم سے پہلوں پر بھی تھے، ویسے ہی ان پر بھی فرض تھے جیسے تم پر فرض کیے گئے۔ اب اگلا کوشچن پیدا ہوتا ہے کیوں یہ کام ہم سے کیوں کروایا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کس لیے جی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ تاکہ تمہارا وزن کم ہو جائے، ٹارگٹ بنا لو 5 کلو کم کرنا ہے 7 کلو، نہیں، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہم سے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تم بھوکے پیاسے مر جاؤ، یہ نہیں تم کمزور ہو جاؤ، یہ نہیں تم افطار پارٹیاں انجوائے کرو، نہیں، ایک ہی کام کرنا ہے، لعلکم تتقون۔ اور یہ تتقون صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، یہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی، قوم شعیب، قوم موسیٰ علیہ السلام، ان تمام کے قوموں کے لیے یہی حکم تھا، لعلکم تتقون۔ اچھا، اب ہمیں پتہ چلا رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کچھ کرنا ہے، بہت اہم مہینہ ہے، کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہ بات معلوم ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب یہ روزہ ہمیں رکھوایا جا رہا ہے، مقصد بتایا جا رہا ہے، تقوی اختیار کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ متقی کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ روزے کا ہمیں پہلا حکم ملتا ہے، عام حکم، وہ ہے کھانا پینا ترک کر دینا۔ صوم عربی میں ڈیفرنٹ میننگ میں یوز ہو جاتا ہے، کھانے پینے کو ترک کر دینا، جیسے مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کیا روزہ رکھ لیا، کس چیز کا؟ نہ بولنے کا۔ تو یہ ایک روزہ سے مراد ایک کام ہے، کسی چیز سے رک جانا، امساک۔ آپ سے سحری کے وقت کو کیا کہتے ہیں جی؟ وہاں پہ ایک وقت ہوتا ہے امساک، وہ امساک کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اس وقت پہ بس آپ نے ٹھہر جانا ہے۔ تو ہمیں روزے میں کیا روکا گیا؟ آپ کے اوپر اب جو تمام حلال کام تھے وہ حرام کر دیے گئے، اب آپ نے وہ نہیں کرنے، جس میں کھانا پینا ہے اور بہت سے، میں ان فقہی مسائل میں نہیں جاتا، وہ آپ بعد میں اپنی کتابوں سے علماء سے دیکھ سکتے ہیں۔ جنرل مقصد کیا ہے، تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے روزے سے۔ اچھا، روزے میں انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ ابھی بھی اگر ہم یہ پریکٹس کریں، کھانا پینا کم کر دیں، تو ہماری باڈی کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں ویکنس محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، جب وہ ویکنس محسوس ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر کن پہ ہوتا ہے؟ پہلے امیڈیٹلی ہمارے اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اعضاء ڈھیلے پڑنے کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ ہمارے دل پہ آتا ہے۔ اچھا، روزہ کیا کرتا ہے؟ روزے میں ہمارے اوپر صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے، ساتھ اور بھی پابندیاں ہیں۔ وہ کیا پابندیاں ہیں؟ کہ ہمیں کوئی غلط کام کو، برا کام کو، گناہ کا کام نہیں کرنا جو ہمارے روزے کو افیکٹ کرے۔ اچھا، جب ہم ان کاموں سے رکتے ہیں تو اثر کس پہ ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، میں نے اپنی نگاہ کو برا دیکھنے سے بچایا، میرا دل محفوظ ہو گیا۔ آپ سب تجربہ کر سکتے ہیں، یہ جو کان آنکھ ہے نا،
ان کے ذریعے دل بہت خراب ہوتا ہے. یہ ڈائریکٹ بری چیز دیکھنے سے ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی, بری چیز سننے سے ڈائریکٹ دل افیکٹ ہوتا ہے. جب انسان کا دل میلا ہونا شروع ہو جائے تو وہ تقوی سے ہٹتا چلا جاتا ہے. وہ جیسے نا ڈفرنٹ احادیث میں آیا, میں آپ کو احادیث کی تفاصیل میں نہیں لے کے جاؤں گا. اچھا, اللہ نے ہمیں حکم دیا رمضان آ گیا, تم نے روزے رکھنے ہیں, روزے میں کھانا پینا چھوڑنا ہے, تم پہ اور پابندیاں ہیں. اچھا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے انتظام کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے ہمارا اکرام کیا جاتا ہے. میں آپ کو وہ اکرام سناتا ہوں. میں آپ کو 2 احادیث مبارکہ سناتا ہوں اسی روزے سے متعلق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی نے بھی ایمان اور خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دیکھیں انعام کیا مل رہا ہے آپ کو رمضان کے روزے رکھنے پہ, آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کے اوپر بات ہم کرتے ہیں, میں آپ کو اگلی حدیث پہ سنا دوں کہ اللہ ہمارے لیے انتظام کیا کر رہے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک, تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ رمضان آپ پہنچا ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ, اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں. تفتح فیہ ابواب السماء, اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یا ابواب الجنہ. وتغلق فیہ ابواب الجحیم, اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, اور سرکش شیاطینوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس میں اللہ کے لیے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. من حرم خیرہا فقد حرم, جو اس سے محروم رہا تو یقیناً وہ محروم رہا. اس کو اب ہم نے روزے سے جوڑنا ہے, ان 2 احادیث کو. پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ روزہ رکھیں گے تو کیا ہے آپ کے گناہ معاف کر دی جائیں گے, لیکن روزہ کس نیت سے رکھیں گے, ایمان, خالص ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے, تو ہمارے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے. دوسری فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں تمام اعمال ظاہراً ہو سکتے ہیں, نماز ہم کسی کے سامنے پڑھ لیں گے, لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں, کھانا پینے کا سامان میرے سامنے ہے, میوزک, ٹی وی, فلموں کے ہر طرح کے آپشن میرے پاس اویلیبل ہیں, لیکن میں رک رہا ہوں اس سے, پھر بھی مجھے دیکھ کون رہا ہے سوائے میرے رب کے, اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں ہی اس کی جزا دوں گا, کیونکہ یہ خالص اللہ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اچھا اب آپ اور غور کریں کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی جزا دوں گا, تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب رب شہنشاہ مالک الملک اپنے بندوں کو اس کی جزا دے گا تو وہ جزا اپنے سٹیٹس کے حساب سے دے گا. جو بادشاہ ہوا کرتے ہیں وہ جب جزائیں دیا کرتے ہیں تو وہ اپنے سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ کیا ہے, شہنشاہ ہے, بادشاہ ہے, پوری کائنات کا مالک ہے. جب وہ ہمیں جزا دے گا تو ہمارے ذہن گمان بھی نہیں کر سکتے پتہ نہیں کیا ہوگا. علماء فرماتے ہیں 3 چیزوں کی جزا جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے, وہ اس کا اعلان ہی نہیں ہے کیا جزا ہوگی. ایک روزہ, دوسرا معاف کر دینا, اور تیسرا صبر کرنا. ان 3 باتوں کی جزا قیامت کی روز ہی ملے گی. کیا ملنی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. اب اللہ نے ہمارے لیے انتظام کیا کیا, دیکھیں ہم سے اللہ نے ڈیمانڈ کی روزے رکھو. روزے رکھنے میں فائدہ کیا ہوگا, تقوی متقی بن جاؤ گے. اچھا وہ روزے تو اب ہم سے رکھوا لیے, بھوکا پیاسا بھی ہمیں رہنا پڑنا ہے, ہمیں اپنے اعضاء کو کنٹرول کرنا ہے, لیکن اللہ نے اس کے لیے پورا ایک انتظام کیا ہمارے لیے. ہمیں انعامات بھی بتا دیے کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا کیا کیا ہوتا ہے, جہنم کے دروازے بند, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور امپورٹنٹ کام ہمارے لیے کر دیا کہ شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. دیکھیں اللہ ہمارے لیے انتظام کر رہے ہیں. یہ شیطانوں کو بیڑیاں نہ ڈلتی تو یہ نمازیوں کا اضافہ نہ ہوتا, یہ ہماری قرات بڑھ نہ جاتی, یہ تسبیح کا اضافہ نہ ہو جاتا, لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ وہی ہے کہ اللہ بڑے بڑے شیطانوں کو کیا ہے, ان کو بیڑیاں ڈال دیتا ہے کہ میرے بندوں نے بھی روزے رکھنے ہیں. تو یعنی اللہ اپنے بندے کی پوری طرح سے مدد کر رہا ہے, تعاون کر رہا ہے, اس کو نیک اعمال کرنے کے لیے اس کو پرووائڈ کر رہا ہے ایک فیسلٹی. یہی تو رمضان ہے, 1 مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے, اس کے لیے اللہ نے انتظام بھی کر دیا, شیطانوں کو بھی پکا کر دیا کہ نہیں میرے بندے کو تنگ نہیں کرنا, اس نے روزے رکھنے ہیں, اس سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے. اس کے بعد یہ جو بیڑیاں ہیں, جب یہ بیڑیاں ڈلتی ہیں, یہ بیڑیاں کیا ہے کہ ان کے جو اثرات ہمارے اوپر ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ساتھ ہی مسجدوں میں, نمازوں میں لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے, لوگ خرچ کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کی راہ میں, لوگوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں, لوگ بات بھی اچھے طرح سے کرتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, قرات بھی آپ کو کثرت سے ملتی ہے. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ شیاطین کا زور جو ہے وہ
کم کر دیا گیا، وہ توڑ دیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں بینیفٹ لینا ہے، اس سے ہمیں اس دل کے اوپر کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے کہ جب ہم 1 ماہ کے بعد نکلیں تو ہم وہ نہ ہوں جو 1 مہینے پہلے تھے۔ پھر اگلی حدیث جب میں آپ کو سناؤں گا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو کھانے پینے سے رک جانا ہے، کیا اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں غیبت، جھوٹ، بری باتیں، ان تمام سے رکنا ہے۔ جو ان تمام سے نہیں رک رہا اس کا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقم خیرا او لیصمت، یعنی جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے یا پھر کیا کرے، خاموش رہے۔ آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا، فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کے کھانا پینے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے کسی روزے کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر انسان جھوٹ سے نہ رکے، غیبت سے نہ رکے، لوگوں کو فریب دینے، دھوکہ دینے، لوگوں کو ایذا دینے سے نہیں رک رہا، تو پھر وہ بھوکا پیسے رہ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ملنے والا، اس کو وہ بینیفٹ نہیں ملے گا جو میں آپ کو اب سناؤں گا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک رمضان ثم خرج عنہ فلم یغفر لہ، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، 3 بار فرمایا آپ نے، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پایا، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ آپ نے ایک بات غور کرنی ہے، دعا مانگنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، وہ بات اللہ سے لے کر آتے ہیں، وہ جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب دعا کون منگوا رہا ہے؟ رب خود یہ دعا منگوا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین کہنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ کے نبی نے آمین کہہ دیا تو بچائیں، پھر پکی بات ہو گئی نا کہ پھر وہ ہلاک ہو جو اپنے رمضان میں بخشش نہ کروا پائے۔ وہ کون لوگ ہیں جو رمضان میں بخشش نہیں کروا پاتے؟ دیکھیں، یہ رمضان میں بخشش کروانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے۔ دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ آپ کو اس رمضان المبارک میں اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں نفس ایک دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ جب دودھ پیتے بچے کو ماں سے دور کرو تو وہ تنگ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، نہیں میں نے دودھ ادھر سے ہی پینا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، چونکہ فائدہ اس کا اب اسی میں کہ اس کو چھڑوا دیا جائے، تو ہم زبردستی کرتے ہیں، وہ روتا بھی لگتا ہے، ہم احساس نہیں کرتے۔ بچے نے اسکول جانا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے نیا جا رہا ہے، روتا ہے، آپ زبردستی بھیج رہے ہوتے ہیں، نہیں بھی تم نے جانا ہے۔ لیکن ایک دن کیا آتا ہے کہ وہ خود ہی چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ خود ہی بستہ پہن کے، یونیفارم پہن کے بس کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نفس بالکل ویسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ پہلے 7 دن 8 دن آپ کو زور لگانا پڑے گا، چل یار آج 1 سپارہ پڑھ لے، چل یار آج 2 پڑھ لے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا نفس خود بخود عادی ہو جائے گا۔ نفس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک عالم صاحب فرما رہے تھے بہت پیاری بات، وہ کہتے ہیں آپ نے 1 سپارہ قرآن کا مسجد میں پڑھا اور گھر جا کے آپ نے فلم دیکھ لی تو آپ نے حساب برابر کر دیا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ آپ نے صبح روزہ رکھا، سارا دن سو گئے۔ ایک آدمی نے صبح روزہ رکھا، سارا دن 3-4 فلموں پہ گزار دیے۔ حقیقت کی باتیں ہیں، میں بھی کیا کہوں، اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، یہ حقیقت کی باتیں ہیں۔ لوگ موویز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اچھا رمضان کا روزہ گزارنا ہے، دن میں 3 گھنٹے کیسے گزریں گے، یا عصر کے بعد مشکل وقت ہے تو کوئی ایکٹیویٹی تلاش کر لو۔ صحابہ کرام رمضان المبارک میں اپنے تمام کام ترک کر دیتے تھے۔ سلف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے؟ اپنے کاموں کو، حتیٰ کہ وہ درس بھی روک دیتے تھے۔ امام مالک، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ حدیث بھی نہیں سناتے تھے، بھائی نہیں، بس یہ مہینہ صرف قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شیخ صاحب یہی بات امپورٹنٹ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن دونوں برابر ہیں۔ آپ زندگی سمجھ لیں گے، قرآن سمجھ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک سمجھنے کا ذریعہ ہے، تفسیر آپ کی زندگی کے بغیر نہیں سمجھ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے یہ ہمارے تمام زندگی کے معاملات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ دوستوں کے ساتھ ریلیشن، بیوی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، جاب پہ، کمپنی میں، اسلامی معاملات میں، تو سیرت اپنے اندر تمام جزو لیے ہوئے، اور قرآن پورا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ آپ سیرت سنیے گا، یہ جو 1 مہینہ آئے گا انشاءاللہ آپ کا تعلق اس کے ذریعے قرآن سے بھی جڑ جائے گا۔
اچھا اب یہ رمضان المبارک آئے گا، ہم مہینہ گزاریں گے، اس کی خاص ترتیب ہے، کیا کرنا ہے، کیسے نفس پہ محنت کرنی ہے۔ دیکھیں روزے تو سب نہیں رکھنے ہیں انشاءاللہ، روزے تو سبھی رکھیں گے، لیکن روزے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے قرات قرآن کو کثرت بنا لینا ہے اپنی۔ دیکھیں یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن ہی قرآن ہونا چاہیے۔ آپ ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس آفس میں کمپیوٹرز ہیں، ان پہ پی ڈی ایف میں قرآن پاک پڑھو، آپ نے لاگ ان کیا، کھولا ہے، ایک سائڈ پہ آپ پی ڈی ایف میں بلا کے اس کو منیمائز کر کے رکھ لیں، اپنا کام کریں، تھوڑا وقت ملے 5 منٹ میں آپ اس کو قرآن پاک کی جتنا بھی قرات کی جا سکتی ہے، واللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو وضو کا مسئلہ ہے، یونیفارمز ایسی ہیں، آپ بغیر وضو کے پڑھیں، کمپیوٹر پہ دیکھ کے پڑھیں، لیکن جوڑیں ضرور اپنے آپ کو، محنت کرنی پڑے گی آپ کو، پھر فائدہ وہی ملے گا، فَلْيُغْفَرْ لَهُ، مغفرت اسی کی ہوگی جو یہ پورا مہینہ محنت کر کے گزارے گا۔ پھر یہ جو 20 دن کی محنت ہے، یہ آخری 10 راتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو ان 20 دنوں میں کھپا دے گا نا، وہ لیلۃ القدر کے لیے آسانی سے عبادت کر پائے گا، اس کا رزلٹ اس کو 10 دنوں میں ملے گا۔ ایک آدمی آپ دیکھ لیں 20 دن محنت نہیں کی نا، اس سے 10 راتوں میں نہیں ہو پائے گی، وہ پھر وہی ہوتا ہے یار ہم 10 میں کر لیں گے، 10 میں کر لیں گے، نہیں، آپ کو اس 20 دن میں جو محنت کرنی ہے اس کا آؤٹ پٹ ملے گا آپ کو آخری 10 راتوں میں، آپ کو مزہ بھی آئے گا، عبادت کو دل بھی کرے گا، جاگیں گے بھی، اللہ سے کنیکشن بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس بیٹھک کا مقصد، اس مجلس کا مقصد اس مجلس سے جڑنا ہے، ہمارا آپس میں جڑنا ہے، دین کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ پچھلے 2 سال سے عربی پڑھانے کی توفیق اللہ نے دی، اس کے ساتھ قرآن پاک کا ایک سلسلہ یہاں پہ شروع کیا۔ آپ لوگ غائبانہ طور پہ جانتے ہیں، کچھ یہاں پہ بہت سے آپ میں سے یہیں میرے پاس آتے ہیں۔ ہم نے ایک تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ اس میں آئیے۔ آپ کو عربی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قرآن کے میننگ تو سمجھ سکتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ جو عربک گرامر کی ٹرمنالوجیز ہیں ان کو چھوڑ دیں، الفاظ کے میننگ تو پتہ چلیں گے۔ کوئی دن آپ کا خالی نہیں جائے گا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا، ایک بھی دن ایسا نہیں جائے گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ 40 منٹ 45 منٹ کا جو لیکچر ہوتا ہے اس میں کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ سیکھا نہ ہو، پاسبل ہی نہیں ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق جڑے گا، مسجد سے تعلق جڑے گا۔ اس رمضان کو اپنے لیے برکت سمجھیں۔ کتنے رمضان آئے چلے گئے، پچھلے رمضان میں جو لوگ زندہ تھے نامعلوم اس رمضان میں نہیں ہوں گے، کتنوں کے لیے یہ آنے والا رمضان آخری رمضان ہوگا، اللہ عالم بالثواب۔ تو اس رمضان کو اپنے لیے فائدہ اس سے اٹھا لیجئے، کیا معلوم اگلا رمضان کب آئے۔ ابھی بھی 10 دن باقی ہے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کو اپنی زندگی کے لیے ایک قیمتی سرمایہ جانیے۔ آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا، بہت فائدہ اٹھانا ہے اس سے۔ تراویح پڑھیں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، اذکار کریں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق جوڑیں۔ ہمارے اس معاشرے میں سب سے بڑی برائی اس وقت جو پیدا ہو چکی ہے وہ ہے سیاسی تبصرہ۔ اللہ کی قسم، سیاسی تبصرے کی انتہا اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایک بھی مجلس اس سے خالی نہیں ہو رہی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں لازماً نتیجہ نکلتا ہے، ہم اتنے مضبوط کنٹرول نہیں ہیں کہ ہم غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بہتان، یہ تینوں کام ہو جاتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک بہت خوبصورت بات تھی اس حوالے سے، وہ کہتے کہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ تم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جب سیاسی ڈسکشن کر لیتے ہو تو ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا نکالتے ہو؟ ہاں جی، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس زبان چلی گئی، کسی کی غیبت کر دی ہوگی، کسی پہ بہتان باندھ دیا ہوگا، کسی کا جھوٹ بول دیا ہوگا، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، نہ ان کا کچھ بگڑا نہ کسی کا بگڑا، جو بگڑا وہ ہمارا اپنا ہی بگڑا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو سیاسی ڈسکشن ہے نا، اس میں سوائے ذاتی نقصان کے اور کوئی نقصان نہیں۔ تو پلیز ہم سب اس ڈسکشن سے روکیں، کیونکہ یہ روزے کو بھی امپیکٹ کرے گا سارا۔ وہی باتیں آگے نا، جھوٹ، غیبت، اور ہم اللہ معاف کرے اور ہم کچھ نہیں کرتے۔ اللہ نے بہت پیاری نوکریاں دی ہیں ہمیں، رشوت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا ایسا۔ لڑکیوں کے ساتھ ہماری جاب کوئی نہیں ہے کہ بھی ادھر کام خراب ہوتا، تو آج آگے بچ کیا گیا؟ 12 گھنٹے غیبت۔ ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس یہ ایک گناہ بچ گیا جس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس غیبت، جھوٹ، بہتان جیسی بیماری سے بچیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ جو جاب اللہ نے آپ کو دی ہے نا، اللہ نے آپ کو نعمتوں میں ڈبایا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں، اپنے ملکوں کے ساتھ کمپیئر کریں۔ میڈیکل کا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مہنگے سے مہنگا، اچھے سے اچھا میڈیکل، بہترین گاڑیاں۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو ہمارے سیاستدان بھی نہیں سوچ سکتے، ان کے لیے بھی یہ چمکتی ہوئی بڑی قیمتی گاڑیاں جو اللہ نے ہمیں یہاں دی ہیں۔ یہاں امن دیا ہے، آپ کی فیملی، بیٹی، بہو، بیوی رات کے 12 بجے بھی باہر چلے جائے تو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یار احساس دیکھیں، ہم احساس تو کریں نا، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں ڈبا دیا ہے یہاں پہ۔ ہمارے تو سر شکر سے اٹھنے نہیں چاہیے۔
اور پھر اللہ نے ہمیں کیا کیا, یہ تو دیا سو دیا, پھر ہمیں اتنا بڑا ذریعہ بنا دیا کہ ہم کتنوں کی سپورٹ کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا, ورنہ میکسیمم لوگ سپورٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے رشتہ داروں کی. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ اس سے جڑ کے کرنا ہے, اس سے دور رہ کے نہیں کرنا, اس کے قریب جانا ہے. نہ صرف خود قریب جانا ہے, اپنی فیملیز کو بھی قریب کرنا ہے, اپنے دوستوں کو بھی قریب کرنا ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست یہی ہے, اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھائیے گا. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں. گروپ میں اس کی اپڈیٹ آتی رہے گی, کب ہوگا انشاءاللہ. پلان تو کل سے ہے, اگر کوئی ایسا پرابلم نہ ہو, کل عصر کے بعد سے انشاءاللہ پہلا لیکچر ہوگا. اس میں صرف ہم سیرت النبی کو شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. میں آپ سے شیئر کروں گا, آپ کو اس میں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ. رمضان المبارک کے بعد ہم واپس قرآن پاک کا سلسلہ شروع کریں گے. میری آپ سب کو دعوت ہے کہ اس میں آئیے, شرکت کیجیے, گروپ میں ایڈ ہو جائیے. میں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو شیڈیول بھی اپڈیٹ ہوتا رہے گا. آپ وہاں آئیے, آپ کو ضرور یار 1 گھنٹہ قرآن سنیں گے نا, گرامر نہیں سمجھ آتی نہ آئے, فرشتوں کی جو وہ رحمت کی جو چھت ہے اس میں تو آ جائیں گے. ایک دوست نے بتایا کہ یار کہتے کہ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ تمہیں یار سمجھ نہیں آتی, تم ادھر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا یار میں نے ایک عالم صاحب سے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک آدمی کسی سے کام کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ یار وہ اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بھی جا کے بیٹھ گیا. تو اللہ نے کہا کہ اس پوری محفل کی بخشش کر دی جائے. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ سارے تو تیری بات سننے آئے تھے, لیکن یہ جو یہ آیا تھا نا یہ تو کام سے آیا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا, اس کو ان کی برکت سے بخش دو. آپ خود دیکھ لیجیے. یہ عربی میں جو لیکچر ہوتے ہیں نا, ہمارے دوست اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی, یقینی بات ہے نہیں سمجھ آ رہی, لیکن وہ 15 منٹ جو آپ فرشتوں کی رحمت میں بیٹھتے ہیں وہ تو آپ مس کر رہے ہیں, اس کو تو کھو رہے ہیں نا. بھلے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, بیٹھے تو ہے, وہ بیٹھیے, اس رحمت کا اس سکینت کا مزہ اٹھائیے, اس کو انجوائے کیجیے. اللہ نے بڑا ہم بہت خوبصورت یہاں پہ ماحول دیا ہے. کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی مسلک بازی نہیں ہے, کوئی فرقہ بازی نہیں ہے, کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچ رہا, کوئی کسی کچھ نہیں کہہ رہا. اپنے ملکوں کے حالات ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یقین کریں یہ کام کرنے کی یہاں اللہ نے بڑی ہمیں نعمت دی ہے. یہ بہت بڑا ایسا ملک اللہ نے ہمیں دے دیا ہے جہاں پہ ہمیں نوکری دی ہے. اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسجد میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ اس مجلس میں آنے والے تمام بھائیوں کی مغفرت فرما دے, ان کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تمام لائیو سننے والوں کی مغفرت فرما دے, ان کے مال میں, ان کی اولاد میں, ان کے علم اور اعمال میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اس مسجد سے اور اپنے ساتھ جوڑے رکھ. یا اللہ آنے والے رمضان میں ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرما, اور ہم سب معاشی مسائل کا شکار لوگوں کی مدد فرما. ہمارے ملک پر رحم فرما, ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. بے شک ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی اسے دینے والا ہے, تیرے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہمیں بھی ہدایت عطا فرما. ہمارے اعمال یہ کوششیں قبول فرما لے, ہمیں کامیاب فرمانا, آخرت کے روز ہمیں شرمندہ نہ کر دینا. اے رب ہم تیری رحمتوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کوشش کر رہے ہیں لیکن تیری رحمتوں سے امید ہے ہم سب کو. ہمیں قیامت کے روز شرمندہ نہ کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.